یاد رکھیں ملائکہ کی اگر دعا مل جائے، کسی اللہ کے فرشتے کی دعا مل جائے، یہ بہت بڑی بات ہے. ہر بندے کو اپنے لیے دعا کرنی چاہیے. یہ جو عام ٹرینڈ پاکستان یا سب کانٹیننٹ بن گیا کہ ہر کسی کو جی دعا کریں اور انسان اپنے لیے خود کبھی دعا نہ کرے، اٹس اے رانگ کانسیپٹ. ہم گناہ گار ہیں، ہماری دعا قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ اس فرشتے کی دعا لازمی قبول کریں گے. سو پیپل سرچ فار دعاز آف رائچیس پیپل. لوگوں سے ملنے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کریں. ہاؤ اباؤٹ دا دعاز آف اینجلز؟ بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. ویلکم بیک ٹو اندر وینسڈے نائٹ ایکسکلوسیو. اور آج کا جو ٹاپک ہے بڑا انٹرسٹنگ ہے اور بڑا ضروری ہے ہم سب کے لیے. سبحان اللہ، میں کل رات سوئمنگ کے بعد سونا باتھ میں تھا، تو ایک بھائی نے مجھ سے کہا کہ بڑے کینلی، بڑے دل سے کہ تو آپ میرے لیے یار پلیز دعا کیا کریں. اور اکثر گھومتے پھرتے ہوئے، اکثر لیکچرز پہ جاتے ہوئے لوگ بہت سارے ہیں جو کہ مینی ٹائمز پیپل آسک می فار دعاز، اینڈ میں سوچتا ہوں کہ مجھ سے کیوں کہہ رہے ہیں یہ. پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان کے گمان سے بہتر بنائے. وہی دعا جو ابو بکر صدیق نے پڑھی تھی، اللہم لا تؤاخذنی بما یقولون واغفر لی ما لا یعلمون واجعلنی خیرا مما یظنون. یا اللہ ان کی باتوں پہ مجھے نہ پکڑنا، یہ شاید مجھے نیک گمان کر رہے ہیں لیکن تو جانتے میری کیا صورتحال ہے. واغفر لی ما لا یعلمون، اور مجھے معاف کر دے، میرے ان گناہوں کو معاف کر دے جو یہ لوگ نہیں جانتے، اور ان کے گمان سے مجھے بہتر بنا دے. یہ ابو بکر صدیق کی ثابت دعا ہے، تو یہ تو پڑھنی چاہیے. لیکن آئی واز تھنکنگ کہ وائی پیپل آسک دعات اور علماء اور مشائخ فار دعاز، وائی دے آر سو کین. تو مجھے جو چیز ذہن میں آئی وہ یہ کہ بیکاز دے تھنک دیٹ دیئر دعا از نیئر ٹو ایکسیپٹینس دین دیم، رائٹ. ان کی دعا کی قبولی زیادہ چانسز ہیں. شاید وہ لوگوں کو نیک گمان کر رہے ہوتے ہیں، صالح اچھے اعمال کرنے والا گمان کر رہے ہوتے ہیں. ناؤ ہاؤ اباؤٹ ان کی دعا جنہوں نے آج تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی. Their worship is constant and uninterrupted. Definitely انسان تو ایسا نہیں ہو سکتا انبیاء کے علاوہ. تو I'm talking about angels. So I was thinking, why did he ask me? یا ہم جب مشائخ کے پاس، علماء کے پاس جاتے ہیں، ہم کیوں ان سے کہتے ہیں کہ شیخ آپ میرے لیے دعا کریں؟ میں اکثر کہتا ہوں کیونکہ ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں اور ہمارا گمان یہ ہوتا ہے کہ یہ شخص اللہ کے قریب ہے، اللہ کا نیک انسان ہے، اللہ سے محبت کرتا ہے، تو میری دعا تو مجھے کرنی چاہیے ڈیفینیٹلی. اور ہر بندے کو اپنے لیے دعا کرنی چاہیے. یہ جو عام ٹرینڈ پاکستان یا سب کانٹیننٹ بن گیا کہ ہر کسی کو جی دعا کریں اور انسان اپنے لیے خود کبھی دعا نہ کرے، اٹس اے رانگ کانسیپٹ. یعنی 90% اپنے لیے دعا ہونی چاہیے اور 10% لوگوں کو کہہ دینا چاہیے جن کو ہم نیک سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کریں. تو ہم کیوں یہ کہتے ہیں؟ کیونکہ ہمارا گمان ہوتا ہے کہ میری دعا کی قبولیت کے چانسز شاید اتنے نہ ہوں جتنا آپ کے ہوں، آپ اللہ کے زیادہ قریب ہوں. ٹھیک ہے. سو ہاؤ اباؤٹ ان سے دعا لی جائے جن کی ورشپ کانسٹنٹ ہے، ان انٹرپٹیڈ ہے، وہ کبھی بھی اللہ کی معصیت میں نہیں ہوتے اور آج تک انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا. ڈیفینیٹلی انسانوں میں سے تو کوئی ایسا نہیں ہے انبیاء کے علاوہ. اور انبیاء بھی عبادت کرتے تھے تو ریسٹ بھی کرتے تھے. بٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ اینجلز. اینجلز نے وہ سبحان اللہ اللہ کی کثرت سے اور کانسٹنٹ حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں. اینڈ دے ہیو نو سنس. سو پیپل سرچ فار دعاز آف رائچیس پیپل. لوگوں سے ملنے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کریں. ہاؤ اباؤٹ دا دعاز آف اینجلز؟ اور ابن بطال رحمہ اللہ جو کہ ہمبلی جورسٹ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اٹ از کلیئر کہ جو اینجلز کی دعا ہے وہ تو ایکسیپٹ کی جاتی ہے. سو لیٹس ٹاک اباؤٹ سم ایکشنز جو کہ ہم انسان کریں تو اینجلز کی دعا ہم لوگوں کو نصیب ہو جائے. لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، ان کو جو حکم دیا جاتا ہے وہ اس کی پاسداری کرتے ہیں، اس کو فوراً سے بجا لاتے ہیں. عباد مکرمون، اللہ کے نوبل بندے ہیں اینجلز جو ہیں. سو ایسے ایکشنز جو اینجلز کی دعا ہمارے حق میں لکھ دیے جائیں. ٹھیک ہے. اور یاد رکھیں اینجلز کے بہت سارے کام ہیں. اللہ کے حکم کی تعمیل کرنا، اللہ کی عبادت کرنا. ون آف دیم از ٹو میک دعا فار دا پیپل. والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون لمن فی الارض.
ان لوگوں کے لیے دعا کرنا جو زمین میں ہے. تو دس از ون آف دا JDs, جاب ڈسکرپشنز آف اینجلس. تو میں آج ٹوٹل 10 ایکشنز کا آپ کو بتاتا ہوں, اور ٹوٹل 3 کیٹیگریز ہوں گی. سو ایک کیٹیگری تو وہ ہوگی جس میں ایسے ایکشنز کا ہم ذکر کریں گے جس سے ایک اینجل, ایک ملک یعنی فرشتے کی دعا نصیب ہوگی ہمیں. دوسری کیٹیگری ان 10 ایکشنز میں سے وہ ہوگی جس میں مور دین ون اینجل یعنی انسپیسیفائڈ نمبر آف اینجلز, انکوانٹیفائڈ نمبر آف اینجلز ان کی دعا میں نصیب ہوگی. اور تیسری کیٹیگری وہ ہے آف ایکشنز جس کے کرنے سے ول گیٹ انلمیٹیڈ انفائنائٹ اماؤنٹ آف دعاز فرام انفائنائٹ اماؤنٹ آف اینجلز. سبحان اللہ. تو پہلی چیز کوئکلی, فرسٹ کیٹیگری اور پہلا ایکشن جس سے ایک اینجل کی دعا ہمیں نصیب ہوتی ہے. اور یاد رکھیں, ملائکہ کی اگر دعا مل جائے, کسی اللہ کے فرشتے کی دعا مل جائے, یہ بہت بڑی بات ہے, واللہ بہت عظیم بات ہے, کیونکہ وہ تو نو ڈاؤٹ اللہ کے اولیاء میں سے ہیں اور اللہ کے نیک بندوں میں سے ہیں. پہلا عمل, سلیپنگ ان دا اسٹیٹ آف وضو, وضو کی حالت میں سونا. ایک حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان نیند کرتا ہے, وضو کی حالت میں ہوتا ہے, تو ایک فرشتہ اس کو اپوائنٹ کر دیا جاتا ہے, ایک تو اس کی پروٹیکشن کے لیے, اور وہ کیا کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جب انسان کروٹ بدلتا ہے وہ اینجل اس بندے کے لیے دعائیں مغفرت کرتا ہے. اللہ اکبر. اور ایک ریسرچ کے مطابق وہ ہیومنز آن ایوریج 20 to 60 ٹائمز رات کو سب کانشیسلی یا انکانشیسلی اپنی کروٹ بدلتے ہیں, اور وہ جو اینجل ہے وہ دعا کر رہا ہوتا ہے اس بندے کے لیے. کتنا منٹ لگتے ہیں وضو کرنے میں, اور اسپیشلی ہمارے گھروں میں گرم پانی بھی آتا ہے. سو وائی ناٹ ٹو ڈیولپ دس ہیبٹ کہ ہم جب بھی کروٹ بدلیں وہ اینجل ہمارے لیے اپوائنٹڈ ہو اللہ کی طرف سے اور ہمارے لیے دعاؤں کر رہا ہو. ٹھیک ہے. تو دوسرا عمل, کسی مسلمان کے لیے دعا کرنا. ایک تو یہ کہ اس کے منہ پہ دعا کرنا اس کے لیے اس کو خوش کر دیتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن ایک دعا ایسی ہے جو اس کی بیک سائڈ پہ وہ نہیں دیکھ رہا, نہ وہ جانتا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس بندے کے لیے دعا کرنا. تو ایک تو یہ عمل بہت خوبصورت ہے, دل سے حسد اور بوجھ کو نکال دیتا ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ تحابی کچھ لوگوں کے پاس کچھ چیزیں ہوتی ہیں, ہمارا دل چاہتا ہے ہمارے پاس ہوں, حسد, انوی, بغض آتا ہے. تو یہ بہترین سلوشن ہے, محبت اپنے بھائی سے کرنا, یہ ایک اور بہترین ہے. اور آن ٹاپ آف دیٹ اس بھائی کے لیے, اس بہن کے لیے اللہ سے دعا کرنا. اور جب بھی ہم انسان کسی, یا اللہ اس کو مزید عزتیں دے, یا اللہ اس کو مزید نواز, یا اللہ اس کے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں لکھ دے, یا اللہ اس کی اولاد کو نیک صالح بنا دے. ٹھیک ہے, ہم جب کسی کے لیے دعا کرتے ہیں تو ایک اینجل ہمارے لیے اپوائنٹ کر دیا جاتا ہے, اور وہ کہتا ہے آمین وَلَكَ بِمِثْلِ, میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ گیو دا سیم ٹو یو, تمہیں بھی اللہ وہی نوازے. سو کثرت سے ہمیں لوگوں کے لیے دعائیں کرنی چاہیے. اور دیکھیں, ہر بندہ ڈفرینٹ پرابلمس میں ہوتا ہے, رائٹ. کسی کو مال کا مسئلہ ہے, کسی کو صحت کا مسئلہ ہے. کسی کے لیے اگر مال کی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے مال کو سارٹ آؤٹ کر لے گا. ہم کسی کے لیے صحت کی دعا کرتے ہیں, ہماری زندگی میں جو صحت کے پرابلمس ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سنبھال لے گا. کسی کی فیملی کا مسئلہ ہے, یا اللہ ان کی فیملی کے ایشو کو ریزالو کر دے, یا اللہ اس کو عزتیں دے. تو ڈفرینٹ لوگوں کے ڈفرینٹ کیسز ہیں, اور جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ان بھائیوں کے لیے یہ دعائیں کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے حق میں بھی ایک اینجل اپوائنٹ کر دیں گے کہ ہمارے حق میں وہ دعا قبول کریں. اور یاد رکھیں, ہم گناہ گار ہیں, ہماری دعا قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, لیکن اللہ تعالیٰ اس فرشتے کی دعا لازمی قبول کریں گے. سو آر کیسز ول بی ریزالوڈ انشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا. سو یہ پہلی ہیڈنگ تھی جس کے اندر 2 ایکشنز ہم نے ذکر کیے, جس میں سے ایک اینجل اپوائنٹ ہوتا ہے. دوسری ہیڈنگ جس میں ایک سے زیادہ اینجلز اپوائنٹ کر دیے جاتے ہیں انسان کے لیے دعا کرنے کے لیے. تو اس میں سے جو پہلا ایکشن ہے, اور ٹوٹل جو تھرڈ ایکشن ہے, وہ یہ ہے کہ وزٹنگ دا سک, بیمار کی عیادت کرنا. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے کسی بھائی کے لیے اس کی عیادت کے لیے وزٹ کرتے ہو ایوننگ میں, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ 70,000 اینجلز اپوائنٹ کر دیتے ہیں اس تمہاری دعا کے لیے, فرام ایوننگ ٹل مارننگ. اللہ اکبر. رات سے لے کے صبح تک, اور ایسے بھی ہمیں پتہ ہے سردیوں کی راتیں لمبی ہیں. 70,000 اینجلز میک دعا فار اے پرسن جو اپنے بھائی کی عیادت کے لیے وزٹ کرتا ہے. اینڈ وائس ورسا, ایک انسان صبح وزٹ کرتا ہے تو رات تک اس بندے کے لیے 70,000 فرشتوں کو اپوائنٹ کر دیا جاتا ہے کہ اس کے لیے دعا کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ اس بندے کو جنت کے فروٹس دیے جاتے ہیں وچ آر رائپڈ اینڈ پلکڈ, یعنی جن کو توڑ لیا گیا ہے وہ اس بندے کا انتظار کر رہے ہیں. اللہ اکبر.
سو کبھی پتہ چلتا ہے کہ پڑوسی بیمار ہے, کبھی کسی دوست کے بارے میں آتا ہے جو کمپنی میں کام کر رہا ہے, جو جاننے والا ہے بیمار ہے. سو اٹس ویری ایزی ٹو سینڈ اے واٹس ایپ میسیج, اٹس ویری ایزی ٹو کال ہیم, بٹ اگر ہمیں اینجلس کی دعا لینی ہے تو وی ہیو ٹو وزٹ دیم. اور کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 10 منٹ, 15 منٹ, آدھا گھنٹہ. وہ ہاف این آور کی جو انویسٹمنٹ ہے یا 1 گھنٹے کی انویسٹمنٹ سے 70,000 ملائکہ. امیجن اگر ہم ان کو سن سکتے ہیں ان کی باتوں کو کہ وہ ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں, تو ہم کسی بھی بیمار کو اکیلا نہ چھوڑتے اور ہم ان کے گھر جاتے ہیں ان کو وزٹ کرنے کے لیے. اسی کیٹیگری میں, اسی ہیڈنگ میں دوسرا ایکشن اور ٹوٹیلٹی میں 4تھ ایکشن وہ یہ ہے کہ صدقہ دینا. آپ یاد رکھیں, ہم نے نا صدقے کو بڑا بلٹل اور ہم بڑا کم سمجھتے ہیں کہ صدقہ دیا تو کوئی بڑا کام تو نہیں کیا. یاد رکھیں, جب بھی انسان صدقہ دیتے ہیں نا تو یونیورس میں نا چینجز ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اللہ اکبر. اور حدیث میں آتا ہے کہ روزانہ صبح 2 اینجلز آسمان سے ڈسینڈ ہوتے ہیں. ایک کہتا ہے کہ یا رب, وہ اناؤنسمنٹ کرتا ہے کہ یا رب گیو مور ٹو دا ون ہو گیوز, اس کو مزید دے جو دیتا ہے لوگوں کو. اور دوسرا اینجل آتا ہے اور اعلان کرتا ہے یا اللہ ہولڈ فرام دا ون ہو ہولڈز, تو اسے روک لے جو روکتا ہے لوگوں سے. تو جب بھی آپ صدقہ کر رہے ہیں تو یاد رکھیں آپ کے حق میں ایک فرشتہ جو دعا کر رہا ہے. اور جب بھی آپ ایسے لوگوں میں سے بن گئے ہیں کہ آپ صدقہ خیرات نہیں کریں تو آپ کے خلاف بھی دعا کی جا رہی ہے, پھر تو صدقہ کریں. تیسری کیٹیگری, جو لاسٹ ہماری کیٹیگری ہے, وہ یہ ہے کہ ایسے ایکشن کرنا جس میں کوئی اسپیسیفائڈ نمبر آف اینجلز نہیں بلکہ انفائنائٹ اماؤنٹ آف اینجلز, انکوانٹیفائڈ نمبر آف اینجلز ہمارے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں جو ہے نا پہلا ایکشن وہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں ہونا, اور اسپیسیفکلی اس ٹائم پہ کہ جب آپ روزے کی حالت میں اور لوگ کھا پی رہے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص روزے کی حالت میں ہوتا ہے اور اس کے سامنے لوگ کھا رہے ہوتے ہیں تو ملائکہ اس بندے کے لیے دعا کرنا شروع ہو جاتے ہیں اس کے صبر پہ. اینڈ ہاؤ بیوٹیفل از دیٹ. اور اس کا تعلق صرف رمضان سے نہیں ہے, بیکاز رمضان میں تو اکثر لوگ روزے کے ساتھ ہوتے ہیں. اس کا تعلق منڈیز اینڈ تھرسڈیز کے روزے کے ساتھ بھی ہے. اس کا تعلق آلٹرنیٹ ڈیز کے روزوں کے ساتھ بھی ہے. اس کا تعلق ایام بیز یعنی چاند کی 13, 14 اور 15 کے ساتھ بھی ہے. تو کانسٹنٹ کوشش کریں روزہ رکھا کریں رمضان کے علاوہ بھی. ویسے بھی رمضان آنے میں کچھ ہی ٹائم رہ گیا ہے تو پریکٹس ہو جائے گی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں سب سے کثرت سے اور زیادہ روزے رکھا کرتے تھے. سو ایک ایوریج انسان کو کھانے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ اراؤنڈ 20 to 30 منٹس. اینجلز میک دعا فار دس پرسن فار لائک 20 to 30 منٹس, اور اس میں کوئی نمبر اسپیسیفائی نہیں کیا گیا. آئی ڈونٹ نو ہاؤ مینی ملینز اور بلینز آف اینجلز میک دعا فار دس پرسن. اور ہمیں پتہ ہے کہ اینجلز کی جو کوانٹٹی وہ بہت زیادہ ہے. کعبہ کے بالکل اوپر بیت المعمور ہے, وہاں پہ 70,000 فرشتے جو آتے ہیں طواف کے لیے, اور جو ایک دفعہ آ جاتا ہے وہ پھر دوبارہ اس کی باری کبھی نہیں آتی. سو ٹریلینز اینڈ کوریلینز آف اینجلز ہیں اس کائنات میں, وہ دعا کرتے ہیں unless and until جب وہ لوگ اپنا کھانا فنش کر لیتے ہیں and they have eaten to the full of their bellies. دوسرا عمل to earn the du'as of angels is مسجد میں پہلی صف میں جا کے نماز پڑھنا. اس معاملے میں بڑی کوتاہی اور کمی پائی جاتی ہے لوگوں میں. اکثر میں مسجد جاتا ہوں, دیکھتا ہوں کہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور پہلی صف خالی ہے. پہلی صف میں کچھ یعنی اکثر لوگ موجود ہیں بٹ کچھ جگہیں جو خالی ہیں اور ان کو فیل نہیں کیا جا رہا, لوگ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں. یعنی ایک سبحان اللہ ایک گولڈن اپرچونٹی ہے آپ کو اویل کرنے کے لیے, اور آپ پیچھے آ کے بیٹھ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت ساری ان کی سنتیں تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرسٹ روز کو سیدھا کرتے اور ان کے چیسٹ ان کندھوں پہ ہاتھ پھیرتے, کوئی آگے پیچھے تو نہیں کھڑا ہوا, اور اپنے جس طرح نیزے کو سیدھا کیا جاتا ہے, جس طرح تیر کو سیدھا کیا جاتا ہے, اس طرح صحابہ کو سیدھا کرتے. یہ ایک سنن متروک ہے, یعنی چھوڑ دی گئی ہے, تو یہ بھی اس کو تازہ کرنا چاہیے. اور آپ فرماتے وَلَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبَكُمْ, آپس میں جدا جدا کے کھڑے نہ ہو بلکہ قریب قریب آپس میں قدم سے قدم اور کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہو, ورنہ تمہارے دل کو اللہ تعالیٰ علیحدہ کر دے گا اور جدا کر دے گا آپس میں. تو ہمیں کوشش اور ایفرٹ یہ کرنی چاہیے کہ ہم پہلی صف میں جا کے نماز کو پائیں. کوئی جگہ ملے وہاں جا کے کھڑے ہو جائیں. کیوں؟ کیونکہ حدیث میں آتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے اینجلز صلاح یعنی صلوات بھیجتے ہیں اس بندے کے اوپر جو پہلی رو میں نماز پڑھتا ہے. اللہ اکبر.
اور اللہ تعالیٰ صلوات بھیجتے ہیں یا اللہ تعالیٰ صلاح پڑھتے ہیں اس بندے کے اوپر، کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو پریز کرتے ہیں. اللہ از پریزنگ دیٹ پرسن جو پہلی صف میں آ کے جو ہے نا نماز پڑھتا ہے. اور اینجلس کی صلوات کا کیا مطلب ہے؟ دعا. اینجلس اس بندے کے لیے دعا کرتے ہیں. سو دن میں 5 ٹائم، اور لٹرلی اگر آپ نماز سے کھڑے ہونے سے 5 منٹ 10 منٹ پہلے آ جائیں تو پہلی رو اکثر خالی ملے گی ہمیں. سو دس از اے گولڈن اپرچونیٹی کہ ہم یہ اس کو ویل کر لیں. تیسرا عمل اسی کیٹیگری میں وہ یہ ہے کہ مصلی کی جگہ پہ بیٹھے رہنا. حدیث میں کیا آتا ہے کہ جو شخص نماز کے لیے آتا ہے اور وہ مصلی کی جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے، اور یہ نماز سے پہلے بھی ہے اور بعد میں بھی ہے، یعنی وہ مسجد میں آیا اور آتے ہی ہمیں نہیں بیٹھنا چاہیے، رادر تحیۃ المسجد پڑھنے چاہیے جو 2 رکعتیں ہیں، ٹھیک ہے، وہ نیت کر کے، اور یہ پڑھنا اکثر علماء کے نزدیک فرض بھی ہے، تو یہ پڑھ لینی چاہیے. پڑھ کے انسان بیٹھ جائے اور پھر اس کے بعد نماز کے لیے کھڑا ہو، نماز پڑھ کے دوبارہ بیٹھے رہے اس جگہ پہ. حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص آتا ہے اور مصلی پہ بیٹھا ہوتا ہے تو اینجلز اس کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں. اور کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم اغفر لہ ورحمہ، یا اللہ اس کو معاف کر دے، اس پہ رحمت نازل کر، یا اللہ اس کو معاف کر دے، اس پہ رحمت نازل کر. ایز لانگ ایز وہ شخص اپنا وضو نہیں توڑتا اور اس جگہ پہ بیٹھا ہوتا ہے، اینجلز اس کے لیے دعا. امیجن ایک شخص نماز سے نماز بھی بیٹھا ہوا ہے، فجر سے لے کے اشراق تک بیٹھا ہوا ہے، ظہر سے عصر تک بیٹھا ہوا ہے، یا 10 منٹ بیٹھا ہوا ہے، کانسٹنٹلی اینجلز اس کے لیے وہ دعا کر رہے ہوتے ہیں. سو تھنک بیفور موونگ فرام دیٹ پلیس. میک شیور کہ آپ اپنی جگہ سے جلدی نہ اٹھیں. کوئی چھوٹا موٹا کام آپ کو اٹھا نہ دے. وہاں پہ 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 ٹائمز الحمدللہ، 34 ٹائمز اللہ اکبر پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں. جو شخص یعنی نماز کے ختم ہونے کے بعد آیت الکرسی کانسٹنٹلی پڑھتا ہے، ہمیشہ پڑھتا ہے، اس کے اور جنت کے بیچ میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا سوائے موت کے، بغیر اٹھے اور بغیر بات کے جو آیت الکرسی پڑھتا ہے، ٹھیک ہے. سو سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس بیٹھ کے پڑھیں انشاءاللہ. نماز کے بعد کا اذکار کریں، ڈونٹ بی ان اے رش. اور شیطان اکثر جو ہے نا نماز میں خیالات دیتے ہیں اور کہتا ہے کہ تمہیں تو جلدی ہے، تمہیں نکلنا ہے یہاں سے، اور ہم یہ اتنی گولڈن اپرچونیٹی چھوڑ کے کہ ایک تو نماز کے بعد کا اذکار اور اینجلز کی دعاؤں کو ہم چھوڑ کے نکل جاتے ہیں. دے آر ہیئر ٹو میک دعا فار اس، اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں، تمہارے دعا کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. اسی کیٹیگری 4تھ ایکشن، اور وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنا. آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو مجھ پہ درود بھیجتا ہے اللہ کے ملائکہ اس کے لیے دعا کرتے ہیں. اور پھر آپ نے کیا فرمایا؟ ٹیک ایز مچ اور لٹل ایز یو وش. یعنی تمہیں جتنا مرضی درود پڑھنا ہے، یعنی اس ٹریجر سے، اس خزانے سے جتنا مرضی لے لو یا جتنا تھوڑا لے لو، وہ تمہارے اوپر ہے. تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کی دعائیں جنہوں نے آج تک کبھی گناہ نہیں کیا اور اللہ کی کانسٹنٹ عبادت میں ہوتے ہیں، ہم دعائیں حاصل کریں، تو ہمیں اللہ کے نبی پہ کثرت سے درود پڑھنا چاہیے. اور ایک درود پڑھنے کا مطلب ہے اینجلز کی ایک دعا لینا، اور دوبارہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اور دعا لینا. تو آپ تھاؤزنڈز آف ٹائمز پڑھیں اینڈ یو ول گیٹ تھاؤزنڈز آف دعا آف اینجلز. اور اسی کیٹیگری کا جو 5واں عمل ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو علم سکھائیں، لوگوں کو خیر سکھائیں. ٹیچ پیپل خیر اینڈ نالج اینڈ علم. حدیث میں کیا آتا ہے؟ کمال کی حدیث ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اس کے ملائکہ، ہیونس کے انہیبیٹنٹس یعنی جو آسمان میں رہنے والے ہیں، جو زمین میں رہنے والے ہیں، چونٹیاں اپنے بلوں میں اور مچھلیاں اپنے سمندروں میں، ان لوگوں کے لیے دعا کرتی ہیں جو لوگوں کو خیر سکھاتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اینجلز آسمانوں میں رہنے والے ہیں. اور یاد رکھیں، آسمانوں میں رہنے والے صرف اینجلز نہیں ہیں، بلکہ حور العین بھی ہیں، پروفٹس بھی ہیں، حملۃ العرش بھی ہیں جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، سب. اور زمین میں لوگ، حتیٰ کہ چونٹیاں، فش ان دا سی، دے میک دعا فار دا پرسن ہو از گیونگ دعویٰ. تو ڈونٹ مس دا اپرچونیٹی. آپ کہیں جا رہے ہیں، آپ ٹیکسی میں بیٹھے ہیں، کچھ نہ کچھ سکھا دیں ان کو، کچھ نہ کچھ بتا دیں ان کو. آپ جا رہے ہیں، آپ بچوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، میک شیور دیٹ یو ٹیچ سورہ فاتحہ ٹو یور کڈز بیفور یور وائف ٹیچز دیم. اور یہ اتنا بڑی اپرچونیٹی آپ کیوں قاری صاحب کو دے رہے ہیں؟ خود اویل کریں اس کو. قرآن سکھائیں، دعائیں سکھائیں، عمل کرنا سکھائیں. سنن رواتب کا بتائیں کہ 12 سنتیں ایسی ہوتی ہیں. اذکار کا بتائیں. امیجن کوئی شخص وہ اذکار کرنا شروع ہو جائے اور آپ نے جن کو سکھائے ہوں، تو امیجن کتنا بڑا ریوارڈ ایک تو آپ کے لیے ہے اس عمل کرنے کا،
اور سیکنڈلی اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو پریز کر رہے ہیں, اینجلز آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. اور صرف اینجلز نہیں بلکہ امیجن اگر ہمیں سمندر کی مچھلیوں کی جو ممرنگ ہے یہ آواز ہمیں ہمارے کانوں میں آ جائے کہ یار یہ سب میرے لیے دعا کر رہے ہیں, اور چونٹیوں کی آواز اگر ہم سن پائیں تو ہم کبھی بھی دعوت کا کام نہ چھوڑیں, ہر ٹائم میں دعوت کا کام کرتے رہیں. سو گیو دعوت ٹو پیپل انشاءاللہ. اور جو سکستھ ایکشن ہے اسی کیٹیگری کا اینڈ وچ از دا لاسٹ ون, وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ اپنا تعلق سدھار لیں. اللہ کے ساتھ جو آپ کا ایک لاسٹ کنیکشن ہے, ایک لاسٹ ریلیشن شپ ہے, اس کو ٹھیک کر لیں. کیونکہ یہ نہ کسی بابا جی کا کال ہے, نہ یہ کسی پیر صاحب نے کہا ہے, اور بلکہ انفیکٹ قرآن میں آتا ہے کہ کون ایسے لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں, عام اینجلز بھی نہیں بلکہ حملۃ العرش, وہ فرشتے وہ اللہ کے آنریبل اور نوبل گرینڈیور والے فرشتے ان لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں جو اللہ کے سامنے توبہ کرتے ہیں اور اپنی زندگی کو چینج کر لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم. جو لوگ حملۃ العرش ہیں, یعنی جو اینجلز ہیں, وہ اللہ تعالیٰ کی کانسٹنٹ تعریف, اس کے حمد و ثناء کے ساتھ بیان کرتے ہیں. للذین تابوا واتبعوا سبیلک, جن لوگوں نے توبہ کی اور اللہ کے راستے کو چنا. وقہم عذاب الجحیم, اور وہ کانسٹنٹلی دعا کرتے ہیں کہ یا رب ان کو جہنم کی آگ سے بچا لیں. یہ دعا حملۃ العرش کی کون لوگ اپنے لیے ریزرو اور سیکیور کر لیتے ہیں؟ جو توبہ استغفار کرتے ہیں, جو اپنی زندگی کو چینج کر لیتے ہیں. سو the angels they seek forgiveness for the believers, دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ ان کو معاف کر دے جنہوں نے توبہ کی ہے اور تیرے راستے کو فالو کیا ہے. سو توبہ از ناٹ تسبیحاں پھیرنا اور کثرت سے توبہ استغفار کرنا, نہیں. اٹس اے چینجڈ ایٹیٹیوڈ, اٹس اے چینجڈ لائف, ریشفلنگ یور فرینڈز اینڈ پرائرٹیز, اے نیو لیف آف یور لائف, ایک نئی زندگی شروع کرنا. تو آپ اتنی بڑی دعا کے مستحق بن جائیں گے. اور یاد رکھیں یہ جو آج ہم نے ٹوٹل 10 ایکشنز کا ذکر کیا ان 3 کیٹیگریز میں سے, ایک کیٹیگری وہ جس کے لیے ایک فرشتہ دعا کرتا ہے, اور دوسری کیٹیگری ان لوگوں کے ایکشنز کی ہے جن کے لیے ملٹیپل اینجلز دعا کرتے ہیں, اور تیسری کیٹیگری جن کے لیے کوئی اسپیسیفائڈ اماؤنٹ نہیں ہے, ان لمیٹڈ نمبر آف اینجلز دعا کرتے ہیں. یہ اس میٹیریلزم کے دور میں, اس کمرشلزم کے دور میں, اس سائنٹزم کے دور میں اور اس فزسزم کے دور میں, جس میں ہر چیز ٹینجیبل ہے اور میٹیریل ہے, اور ہم جو ہمیں دکھتا ہے وہی بکتا ہے, ہم وہی کام کرتے ہیں جو ہمیں نظر آتا ہے. کیونکہ سبحان اللہ جو ریوارڈ جو ہے نا ہم چاہتے ہیں امیجیٹلی ہر چیز کا, وی وانٹ امیجیٹ ریوارڈز, اور ہم جو کائنات میں جو چیزیں ہو رہی ہیں ہمیں ان کا یقین نہیں ہے. یہ کام وہی شخص کر پائے گا جس کو یقین ہے کہ یہ کام کرنے سے الذین یؤمنون بالغیب, غیب پہ جس کا یقین ہے, یہ کام کرنے سے اللہ کے ملائکہ میرے لیے دعا کریں گے, اور یہ قرآن اور اوتھینٹک احادیث سے ثابت ہے. سو یو ہیو اے فیو مومنٹس ان لائف. آنیسٹلی میں آپ کو کل بتاؤں کہ ایک شخص کل میرے ساتھ ہم تھوڑا ٹائم گزارتے, تو ہی واز لائک ہی سیڈ مائی ایج از 22 اینڈ سبحان اللہ آئی ریئلائز کہ یار آئی ہیو ٹرنڈ 33, کتنے جلدی میں 10 سال میں نے گزار دیے لائف کے, کہاں گزر گیا وہ سارا ٹائم, اینڈ آئی ریئلائزڈ کہ ٹائم بہت کم رہ گیا. سو دس از ون چانس ٹو ارن ایٹرنٹی, دس از ون سنگل چانس کہ آپ جنت کے نیچے والے درجوں میں ہو یا ہمیشہ ہمیشہ کی الفردوس الاعلیٰ کو پالو, یا والعیاذ باللہ جہنم میں چلے جاؤ. ایک موقع دیا رب العالمین نے ہمیں, اپنے سیکنڈز کو اور اپنے منٹس کو یوٹیلائز کریں, اینڈ دا اینجلز آر آن اسٹینڈ بائی, پٹ دیم ٹو ورک. لائف از شارٹ انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.